إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظیم۔ قرآن مجید کے 25ویں پارہ میں سے سورہ دخان کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ پاک کفار قریش کا بیان نقل کرتے ہیں کہ یہ پورے جزم کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بس ایک ہی موت ہے جو آئے گی، آدمی مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ باتیں جو نا کہ قیامت آئے گی، دوبارہ اٹھیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اس کو یہ قریش جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالکل یہ افسانے ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، آدمی ایک بار مر جاتا بس مٹی ہو جاتا، پھر کب وہ زندہ ہوگا؟ اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا تو ہمارے آباء و اجداد جو مر گئے تھے ان کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لاؤ۔ اللہ کے رسولوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو زندہ کرو پچھلی نسلوں کو، ہمیں دکھاؤ، ہمارے باپ دادے آئے، ہم مان جائیں گے کہ واقعی مردے زندہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان کو ہلاک کیا، وہ بڑے مجرم تھے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کوئی کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا، ہم نے ان کو مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ فیصلے کا دن ان سب لوگوں کے لیے ایک مقرر وقت ہے، اس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کو کسی طرف سے کوئی مدد ملے گی۔ صرف وہ لوگ جو ہیں وہ اس دن عذاب سے بچیں گے جن پر اللہ رحم فرمائے گا، وہ غالب ہے، رحم کرنے والا۔ زقوم کا درخت گناہ گاروں کی خوراک ہوگا، وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح پیٹ میں ابلے گا جیسے گرم پانی ابلتا ہے۔ حکم ہوگا پکڑو انہیں اور جہنم کے بیچ میں پھینک دو، پھر ان کے سروں پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو، اور ساتھ ہی یہ کہا جائے کہ چکھ مزہ، بے شک تو بڑا معزز بنتا تھا اور اپنے آپ کو بڑی اونچی چیز سمجھتا تھا، آج مزہ چکھ اس عذاب کا۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، شک کرتے تھے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے وہ اس دن امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، سندس اور استبرق کا لباس پہنیں گے، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یہی بدلہ ان کو ملے گا۔ اور ہم ان کی شادی، ان کا نکاح ایسی خوبصورت عورتوں کے ساتھ کرتے گے جو آہو چشم ہوں گی، موٹی موٹی آنکھوں والی گوری، وہاں وہ بے خوف بے خطر ہر قسم کا پھل منگوائیں گے۔
وہاں انہیں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو اس دنیا میں نے چکھ لی، اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ تیرے رب کی طرف سے فضل ہوگا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسانوں کی بربادی اور ان کی بدبختی میں سب سے بڑا عنصر جس کا دخل ہے وہ آخرت کا انکار ہے۔ ہمیشہ سے سب سے بڑا فتنہ جس نے انسان کو گمراہ کیا اور شیطان کا شکار ہونے کے لیے اس کو آسان بنا دیا، وہ صرف یہ کہ مانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بمقصد پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد میری زندگی کا ریکارڈ دیکھا جائے گا، انعام ملے گا، نیکی کی ہوگی، برائی ہوگی تو اس پر سزا۔ یہ عقیدہ ہے جس کو یہ بلانا چاہتا ہے، انکار کرتا ہے، ذہن سے اس کو نکالتا ہے، جس کے نتیجہ میں پھر یہ ایسا بے لگام گھوڑا بن جاتا ہے، شترے بے مہار ہو جاتا ہے کہ پھر بے شک تعلیم و تمدن ہو، تہذیب ہو، آپ جتنے جی چاہے نہ رکھ لیں، پالش لگا دیں، انسان نہیں بن سکتا، کرپشن روک ہی نہیں سکتی۔ اور لوگوں نے یہ بار بار تجربہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم کا سب سے بڑا ذریعہ استقراء ہے۔ جتنے علم بنے نا، یہ میڈیسن ہے اور جتنے یہ کیا تجربے، بار بار دیکھا کہ اس شے کا یہی نتیجہ نکلتا تو لکھ لیا کہ اس سے ٹٹیاں لگ جاتی ہیں، اس سے قبض ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تجربات سے کہ بار بار دیکھا ایک نتیجہ نکلتا تو قانون بن گیا۔ تو اللہ فرماتا بار بار تم نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ آئے اس دنیا میں، ذہین تھے، بڑی ان کی مادی شان و شوکت تھی، قلعے تھے، محلات تھے، فوجیں تھیں، سب کچھ تھا، مگر اس کے باوجود وہ کیوں برباد ہوئی؟ ایک بار نہیں، یہ بار بار ہوا کہ نہ ان کی وہ مادی شان و شوکت انہیں بچا سکی، بلکہ وہی اسلحے اور بم جو انہوں نے دوسروں کے لیے بنائے تھے خود ان کے سروں پر پڑے اور اس سے انہوں نے خودکشیاں کی، نہیں بچ سکے۔ تو سبب کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی نہ مادی ترقی ان کے کام آتی ہے، نہ ان کی ذہانت اور تکنیک ان کو کوئی فائدہ دیتی؟ اس کے لیے اللہ نے قوم طبا کا حوالہ دیا، یہ یمن کے حکمران اور عرب کے شاعروں نے ان کی ذہانت اور ان کی شان و شوکت کے قصیدے لکھے۔ سب عرب جانتے تھے کہ طبے کون تھے، ایک نہیں طبا ہوا، بہت سے ہوئے۔ ان کے دور میں یمن نے بہت ترقی کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم قریش جو مکہ میں بالکل کنگال ہو، تمہارے پاس وہ کوئی بھی قوت و شوکت نہیں جو ان کے پاس تھی، تم کس برتے پر یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا؟ وہ کدھر گئے؟ اب بھی ان کے محل کھڑے ہیں، ان کے کھنڈرات ہیں جو جا کر تم دیکھتے ہو، ان کے بنائے ہوئے بند اور ان کی بنائی ہوئی ساری جو مدنی ترقیاں وہ موجود ہیں، نشان ہیں۔ وہ کیوں اٹھ گئے پھر؟ وہ مادی ترقی تو ان کے پاس تھی، دولت تھی، فوجیں تھیں، اس کے باوجود وہ ہلاکت سے اگر نہیں بچ سکے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو کائنات کا حکمران ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا ذہین ہے اور کس کے پاس کتنی شان و شوکت ہے، وہ اس کا اخلاق و کردار دیکھتا ہے، اس کے یہ معیار دیکھتا رہتا ہے کہ یہ آخری حد تک تو نہیں پہنچ گیا۔ جب خطرے کی حد آ جاتی ہے، سیلاب کا آ جاتا نشان، تباہ کر دیتا، پھر نہ ان کی شان و شوکت کام آتی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے مزاج کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کوئی کھلنڈرا ہے جس نے یہ دنیا بنائی کہ یوں ہی چلتی رہے، یا صرف مر کر لوگ مٹی؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ بار بار قوموں کو سزائیں کیوں ملتی ہیں؟ ترقیوں کے باوجود وہ تباہ کیوں ہوتی ہیں؟ اور ساری دنیا بعد میں پھر ان کے عروج و زوال کے اسباب پر بحث کرتے ہیں کہ یہ کیوں گرے۔ پتہ یہی چلتا کہ ان میں اخلاقی طور پر خرابیاں آ گئی، وہ کرپٹ ہو گئے۔ تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اس دنیا کا راجا جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا ہوا، وہ دیکھتا رہتا کہ میری زمین میں کون بگاڑ پیدا کر رہا ہے، کون اس کو سنوار رہا ہے، مہلت دیتا ہے، بہت موقع دیتا ہے کہ یہ سمجھ جائیں، مگر آخری پھر یہی آپ دیکھتے ہیں لوگ سب کی ترقیوں کے باوجود، ذہانتوں کے باوجود برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے تمہیں اس کے مزاج کا، اس کی طبیعت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ لا تعلق نہیں ہے، یہ نہیں کہ اسے اس دنیا کے معاملات سے دلچسپی نہیں، وہ پوری طرح دیکھتا کہ یہاں کیا ہو رہا۔ تو جب قوموں کو یہاں سزائیں ملتی ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ وہ عادل ہے، منصف۔ وہ نہیں دیکھ سکتا کہ میری دنیا میں ہمیشہ لوگ فساد برپا کرتے رہے۔ اب سوال صرف یہ رہ گیا کہ قوموں کو سزائیں ملتے تو لوگ دیکھتے رہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر زمین بھری ہوئی ان کے کھنڈرات سے، اور اللہ کہتا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، بئر معطلۃ وقصر مشید، کتنے کنویں ویران پڑے ہیں کہ اب ان سے کوئی پانی نہیں کھینچتا، کتنے مضبوط سیمنٹڈ محل ہیں جہاں صرف الو رہتے ہیں، اب کوئی وہاں رہنے والا نہیں۔ یہ تو قوموں سے معاملہ ہوا، مگر انسانی فطرت تو جاتی، ضمیر پکارتا ہے کہ بہت سارے افراد جو تھے انہیں سزا نہیں ملی۔ قوموں کو تو مل گئی مجموعی طور پر، مگر ایسا ہوا کہ کئی نیک بھی رگڑے گئے اور کئی برے جو تھے وہ پہلے ہی مر چکے تھے یا نہیں ان کو سزا ملی۔ تو جب پتہ چل گیا کہ اس دنیا کا جو بادشاہ ہے اللہ رب العالمین، وہ دانا ہے، عادل ہے،
وہ لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ دیتا ہے. جس سے اپنے آپ یہ نتیجہ نکلا کہ اگر یہاں بدلہ نہیں ملا تو اللہ کی طبیعت اور اللہ کی صفات جو ان کا مطالبہ کہ ایک دن آنا چاہیے جب پورا پورا عدل و انصاف ہو جائے, ہر ایک کو ذرہ ذرہ نیکی یا بدی جو اس کی سزا ملے. اب اس میں کون سی غیر معقول بات؟ جو شریف آدمی سوچے گا اس کے اپنے دل کی آواز ہے کہ واقعی یار ایک شخص اٹھا اور جا کر کسی بیوہ کا گھر اس نے لوٹ لیا, اس کی بچی کی بےعزتی کر دی اور سارا کچھ لوٹ کے لے گیا. اب یہاں کچھ بھی نہیں بنا. وہ اتنا اثر و رسوخ کا مالک تھا, اس کے پاس اتنے وسائل تھے کہ ظالموں نے اس کی پشت بنائی گئی, سزا نہیں مل سکی, بیوہ چیختی رہ گئی. تو اب انسان کا اندر نہیں پکارتا کہ واقعی اللہ تعالیٰ جب رحیم ہے, عادل ہے, تو اس کی دنیا میں یہ اندھیر ہوا اور اس نے کوئی عدل و انصاف نہیں کیا, کبھی نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کے رسول یہ تسلی دیتے ہیں کہ نہیں انصاف ہوگا, تو اب ہمارے اندر کی آواز کوئی وہ سچا کہتے ہیں کہ بالکل آ رہی آواز تو ٹھیک آ رہی, انصاف ہونا چاہیے, ہو کر رہے گا. اللہ نے اس لیے کیا کہ یہ بے ایمان کہتے ہیں کہ نہیں مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, پھر نہیں ہمیں اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا اس کا مطلب تو کہ اس دنیا سے زیادہ بدتر کوئی دنیا نہیں. اس کا خدا جو ہے وہ تماشائی ہے, بلندی پر بیٹھا دیکھ رہا ہے, ظلم ہوتے ہنستا ہے, مزے لے رہا کہ دوسرے گلے کاٹ رہے ہیں, لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, بےعزتیاں ہو رہی ہیں, وہ اپنے تفریح میں لگا ہوا, اور مر کر تم مٹی ہو جاؤ گے. تو ایسا خدا جو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ ہی ہوتا. اور اقبال نے بالکل رندانہ انداز میں کہا چنا بزی کہ اگر مر گئے ماست مر گئے دوام, خدا سے کردہ خود شرمسار طریقت. بہت کلندرانہ انداز. کہتے ہیں تو اس طرح نیک زندگی گزار جا کہ اگر واقعی یہ ڈہری جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا, تجھے بھی انعام نہیں ملے گا, تو خدا کو اپنے اس کیے پر شرم آئے, وہ خود شرمندہ ہو جائے کہ اس آدمی نے دین کے لیے, ملت کے لیے اور اسلام کے لیے یہ قربانیاں دیں, اسے کوئی انعام ہی نہیں ہے. خدا اپنے کیے سے خود شرمندہ ہو جائے, ایسی زندگی گزار. یعنی ایسا ہونا نہیں نا, اللہ تعالیٰ کیوں شرمندہ ہوگا؟ وہ رحیم عادل ہوگا. بات سمجھا رہا ہے کہ ظالموں تم جو بکواس کرتے ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑا دبا ہے. ایک ایسی سوء ظن اور بری بات کہہ رہے ہو, اس سے تو یہی بہتر ہے کہ مانے کہ اس دنیا کا کوئی خالق و مالک نہیں. پھر چلو اندھیر نگری اگر ہے, علم والا ہے, رحیم ہے, عادل منصف ہے, وہ اپنی سلطنت میں یہ اندھیر نگری برداشت کر سکتا؟ تو فرماتا اللہ پاک یہ کہتے ہیں مر جائیں گے پھر نہیں اٹھائے جائیں گے, اور زیادہ سے زیادہ مذاق کے طور پر کہہ دیتے ہیں ہمارے باپ دادے لے آؤ اگر سچے. یہ سورہ جاسیہ میں آتا کہ صرف ایک ہی ان کے پاس بہانہ ہے, ہمارے پچھلے زندہ کر. بھائی زندہ تو ہوں گے مگر اس کے لیے انا میقاتم اللہ پاک فرماتا ایک دن رکھا ہوا ہے, مدت ہے مقرر. اس دن وہ وقت تمہارے کہنے پر پہلے کس طرح پروگرام بدل دیا تھا. انا یوم الفصل میقاتہم اجمعین, فیصلے کا دن ہے, ٹائم مقرر ہے, ہو جائیں گے زندے تمہارے باپ دادے بھی. مگر بجائے تم سوچنے کی کہ عقل اور اخلاقی ضرورت ہے اس کی بنا پر دل مانتا نہیں کہ انصاف ہونا چاہیے, اس پر نہیں غور کرتے, مذاق کرتے ہو کہ مردے لے آؤ. تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ بہتر ہے, یعنی انہوں نے زیادہ ترقی کی ہے یا ان میں زیادہ ذہانت ہے, یا قوم طبا جب رات کو بیٹھتے ہیں بطور سمر کہتے ہیں آؤ داستانیں سناؤ. ان کے شاعر سناتے ہیں کہ یمن کے طبا ایسے تھے, ان کی یادگاریں موجود ہیں, کتنے ذہین تھے. یہ تو اتنی ترقی بھی نہیں کر سکے, نہ ان میں اتنی ذہانت ہے. فرمایا طبا کی قوم, اور ان سے بھی پہلے نوح علیہ السلام سے شروع ہوا, کیوں زمین بھری ہوئی ہے کہ بار بار تباہیاں ہوتی ہیں, لوگ برباد ہوتے ہیں, حالانکہ نہ ان کی ذہانت میں کوئی خرابی آتی. بڑے ذہین ہوتے ہیں اس وقت جب وہ تباہ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ قوم ہے نا, ان کا تمدن عروج پر, اور ظاہری سامان بھی شان و شوکت ہوتی ہے, مگر یہ چیزیں بچا نہیں سکتی کیونکہ اخلاقی طور پر وہ کھوکھلے ہو جاتے, گن لگ گیا ہوتا, بچ نہیں سکتے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جس زمانے میں لوگ عروج پاتے ہیں قومیں دیکھ رہے ہیں, وہ بدوی ہوتی ہیں, جاہل ہوتی ہیں, اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, اٹھتے ہیں چھا جاتے ہیں. اور جب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, محل ہوتے ہیں, باغ ہوتے ہیں, چشمے ہوتے ہیں, اس وقت مغلیہ سلطنت برباد ہو سکتی. تو اگر یہ ظاہری چمکدم کو کام دیتی ہوتی, اخلاق کوئی کاؤنٹ نہ کرتا تھا, برباد کیوں ہوتے ہیں؟ کردار کی خرابی کی وجہ سے سب کوئی دھرا رہ جاتا, ختم کر دیے جاتے. تو بنوایا یہ مشرکین مکہ جو ہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں, یہ قوم طبا اور جو ان سے پہلے گزرے, اہلکناہم انہم کانوا مجرمین, ہم نے وہ برباد کر کے نہیں رکھ دی, ان کے نشان نہیں ان کو نظر آتے. اور کیوں برباد ہوئے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے. یہ نہیں کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے, فوجیں نہیں تھی, سب کچھ تھا, مگر مجرم تھے. جب جرم کی انتہا کر دی, ملیا میٹ کر دیا اللہ نے. اور پھر ساتھ یہ دلیل دی کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں بنا ہو, تو ہمارے سارے علوم
یہ دہریے بھی جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، مگر غیر شعوری طور پر مانتے ہیں کہ خدا ہے، انکار زبان سے مانتے ہیں کہ کسی نے بنایا، یار سوچ سمجھ کر بنایا، ایک ایک شے کو ڈھونڈ رہے ہیں، بہت اچھا کر رہا ہے کہ یہ کیوں بنی ہے، کیوں ڈھونڈتے جب